بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 کا چوتھا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے شور کی آلودگی۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے سبق پڑھ کر سوالات کا یک سطری جواب لکھ سکے۔ یک سطری مطلب ایک سطر میں، ایک لائن میں۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے سبق پڑھ کر سوالات کی روشنی میں خلاصہ لکھ سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں شور کی آلودگی کے بارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ سبق آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ الفاظ کے درست تلفظ اور اعراب سے بھی آپ واقف ہو جائیں اور سبق پڑھنے پر بھی آپ کی قدرت ہو جائے۔ جو لوگ کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں ہر وقت مشینوں کا شور رہتا ہے تو وہ اعصابی تناؤ اور بہرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فیکٹریاں لگاتے وقت ایسے آلات نصب کیے جائیں جن کی وجہ سے کم شور پیدا ہو۔ گاڑیوں کے بے جا ہارن اور پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں، بلکہ حکومت کو پریشر ہارن بجانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسی فیکٹریاں اور کارخانے جن کا شور ارد گرد رہنے والوں کو متاثر کرتا ہو انہیں رہائشی علاقوں سے دور لگانا چاہیے۔ آبادی کے درمیان جہاں ٹریفک کا بہاؤ زیادہ ہو وہاں زیر زمین سڑکیں بنانی چاہیے۔ تو آپ نے یہ سبق سنا۔ اس سبق میں سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں کارخانے موجود ہوں، جہاں چیزیں بنتی ہیں اور فیکٹریاں جہاں مختلف اشیاء بنتی ہیں، وہاں ہر وقت مشینیں لگی ہوتی ہیں اور مشینیں آن ہوتی ہیں اور ہر وقت مشینوں کا شور جاری رہتا ہے۔ اس شور سے اعصابی تناؤ اور بہرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعصابی تناؤ یعنی آپ کے اعصاب پر، آپ کے ذہن اور آپ کی دماغی صلاحیت پر دباؤ ہوتا ہے اور تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے۔ اور بہرا پن یعنی نہ سننا، بہرا پن، بہرے اس آدمی کو کہتے ہیں جو سن نہ سکے۔ تو اس شور سے ان دو بڑی اور خطرناک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کارخانہ یا فیکٹری لگائیں تو وہاں پر مشینوں کے ساتھ ایسے آلات نصب کیے جائیں اور ایسے آلات استعمال کیے جائیں جس کی وجہ سے یہ شور کم سے کم ہو سکے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ بے جا، بے وقت اور بے ضرورت گاڑی کا ہارن استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بسیں ہوتی ہیں یا ٹرک ہوتے ہیں، ان کا ہارن بہت اونچا ہوتا ہے اور وہ بہت اونچی آواز سے ہارن بجاتے ہیں، اسے کہتے ہیں پریشر ہارن۔ تو حکومت کو چاہیے کہ پریشر ہارن کو بجانے پر پابندی لگائے اور جو لوگ یہ ہارن استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ایسی فیکٹریاں اور کارخانے جن کا شور آس پاس کے علاقوں والوں کو اور رہائشی علاقوں یعنی ایسے علاقے جہاں پر لوگ رہتے ہوں، رہائش اختیار کی ہو، لوگوں کے گھر وہاں پر ہوں، ہمیں چاہیے کہ فیکٹریاں اور کارخانے ایسے علاقوں سے دور لگائیں تاکہ عام لوگ اور عام عوام اس سے متاثر نہ ہو۔ آبادی کے درمیان، اور ایک اور اہم بات، وہ آبادی کے درمیان جہاں ٹریفک کا آمد و رفت، ٹریفک کا بہاؤ مطلب ٹریفک کی آمد و رفت
زیادہ ہو، جہاں زیادہ گاڑیاں چلتی ہوں، جہاں زیادہ لوگ سفر کرتے ہوں، وہاں ہمیں چاہیے کہ زیر زمین سڑکیں بنائیں۔ زیر زمین یعنی زمین کے نیچے، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے یا بعض اوقات پل بنائے جاتے ہیں، ایک روڈ نیچے ہوتی ہے زمین پر اور ایک پل بنا لیتے ہیں تاکہ ٹریفک کا بہاؤ اور رش کم ہو سکے۔ اسی طرح زیر زمین بھی سڑکیں بنائی جاتی ہیں اور ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک کا شور اور بے ہنگم ٹریفک کو کم کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ شور کی آلودگی سے جہاں طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، وہیں انسان کے ذہن پر بے شمار مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے شور سے یہ خطرناک بیماریاں، چڑچڑاپن یعنی مزاج کا خراب ہونا، مضر یعنی نقصان دینے والے ضرر رساں، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں، یہ تمام بیماریاں کس سے ہوتی ہیں؟ شور کی آلودگی سے۔ اور آگے شور کی آلودگی کا ایک سبب آبادی کے درمیان یا قریب عمارات کی تعمیر بھی ہے۔ نئی تعمیر کے دوران میں مختلف مشینوں سے پیدا ہونے والا شور بھی آلودگی کا باعث ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا جب کسی علاقے میں نیا گھر بنتا ہے تو وہاں مختلف مشینیں جب کام کرتی ہیں تو اس سے پیدا ہونے والا شور بھی آلودگی کا باعث ہے۔ اسی طرح مختلف جلسوں، میلوں اور تقریبات میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی شور کی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے یا کوئی اور تقریب ہوتی ہے یا کوئی میلہ ہوتا ہے یا کوئی جلسہ یا جلوس ہوتا ہے، وہاں پر لوگ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف ضرورت کے تحت کرنا چاہیے، جیسے اذان کے لیے اور جیسے خطبے کے لیے۔ باقی جگہوں پر اس کا استعمال مناسب نہیں ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ شور کی آلودگی سے انسان اور جانور دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس تصویر میں بھی دیکھا کہ ایک جانور بھی اس شور کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں اسی طرح غیر ضروری آوازیں سنتے رہے تو ہم میں سے ہر کوئی سر درد، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر، اعصابی تناؤ اور کئی مہلک بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ مہلک کا معنی ہے ہلاک کرنے والی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ غیر ضروری آوازوں جیسا کہ جنریٹر، پریشر ہارن وغیرہ سے گریز کریں گے تاکہ ہم ایک مہذب اور مطمئن قوم کے طور پر جی سکیں، نہ کہ ایک پریشان حال اور مضطرب شہری کے طور پر۔ مہذب کا معنی ہے تہذیب یافتہ اور مضطرب کا معنی ہے بے چین۔ یعنی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم شور کی آلودگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ اور بچوں، آپ نے بھی آج اس سبق پڑھنے کے بعد مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم ایک مہذب، ایک مطمئن یعنی بے فکر قوم کے طور پر جی سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر طرف شور ہی شور ہو اور ہم ہمیشہ پریشان حال رہیں، اپنی حالت پہ پریشان رہیں اور مضطرب یعنی بے چین رہیں۔ تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ شور نہیں کریں گے؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں الفاظ اور معنی کی جانب۔ لازم و ملزوم کا معنی ہے ایک دوسرے سے وابستہ یعنی نہایت ضروری۔ آلائش یعنی گندگی اور غلاظت۔ کھوکھلا، اس کا معنی ہے خالی۔ کرۂ ارض یعنی زمین۔ بے ہنگم، بے ترتیب اور غیر منظم۔ چڑچڑاپن یعنی بدمزاجی اور بات بات پر جھنجھلانے کی کیفیت۔ اب ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں اور یہ سوالات ہم نے مل کر حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، آج کل پاکستان میں کس چیز کا فقدان ہے؟ بجلی کا۔ سوال نمبر 4 ہے،
घरों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का बाइस है? हमने पढ़ा था कि जनरेटर का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का बाइस है। सवाल नंबर 5, शोर हमारा कैसा दुश्मन है? हमने पढ़ा था ये खामोश दुश्मन है। सवाल नंबर 6, इंसानी जहन को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हमने पढ़ा था सुकून की जरूरत होती है। और सवाल नंबर 7 है, लाउड स्पीकर आलूदगी की किस किस्म में इजाफा करते हैं? आपको मालूम है कि ये शोर की आलूदगी में इजाफा करते हैं। अब चलते हैं, किताब से आपको घर का काम देते हैं। आपने सवाल नंबर 5 यानी शोर की आलूदगी से बचाव की तदाबीर क्या हो सकती हैं, कोई सी 2 तदाबीर तहरीर करें। और सवाल नंबर 6, तालिब इल्म शोर की आलूदगी का किस तरह शिकार होते हैं, ये हमने दोनों चीजें आपको सबक में बताई हैं। और आपने सवाल नंबर 5 भी हल करना है अपनी किताब से, जो कि है दर्जेल वाहिद की जमा लिखें। सलाहियत की जमा, बीमारी, जहन, इमारत, नुकसान और सबक। आपने इन वाहिद की जमा लिखनी है अपनी नोटबुक और अपनी कॉपी में। और आपका सवाल नंबर 6 क्या है? शोर की आलूदगी से आपने क्या सबक हासिल किया? ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल पे आपने खूब मेहनत से जवाब लिखना है। और जवाब कितना होना चाहिए? कम से कम 2 पैराग्राफ लिखकर आपने ये बयान करना है कि इस सबक से आपने क्या सबक हासिल किया है। अब चलते हैं आपके समर पैक की जानिब और देखते हैं कि वहां आपको क्या घर का काम दिया गया है। बहुत आसान है, दर्जेल इबारत को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब लिखें। आपके सामने बच्चों ये इबारत दी गई है, आपने इसको गौर से पढ़ना है और इसके नीचे जो सुतूर दी गई हैं उनमें कुछ सवालात दिए गए हैं और वो तमाम सवालात इसी पैराग्राफ से और इसी इबारत से लिए गए हैं। लिहाजा आपने इस इबारत को पढ़ना है, समझना है और इससे जो सवालात पूछे गए हैं आपने इस इबारत की मदद से उन सवालात को हल करना है और उनके जवाबात लिखने हैं। ये था हमारा आज का सबक, जिसके साथ ही अपने सबक शोर की आलूदगी अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप आइंदा शोर भी नहीं करेंगे और जो चीज़ें शोर का बाइस बनती हैं आप उनको कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे और घर का काम भी आप ज़रूर करेंगे। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।